لیکن اس کو ہم خالدن مخلدن فی النار نہیں کہہ سکتے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ جہنمی ہے۔ تو احسان اسی کو کہا گیا ہے کہ اللہ کو ہمیشہ انسان کوئی بھی سر والانیہ، ظاہری طور پر باطنی طور پر ہمیشہ اپنے رب کو اپنے ساتھ رکھو، یہ ہے احسان۔ اس کے بعد میں اللہ کے نبی سے سوال کیا گیا، ارکان اسلام، ارکان ایمان اور احسان سمجھ گئے آپ لوگ کہ پھر سے بتاؤں؟ اس کے بعد میں صحابی انہوں نے سوال کیا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ شعیب بھائی قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا۔ اللہ کو معلوم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ و رسول اللہ عالم، اللہ بہتر جانتے قیامت کی کب آئے گی۔ کیا کہا؟ مل مسئول عنہا بعالم من السائل، یہ لفظ اللہ کے نبی نے ان سے کہا، مل مسئول عنہا بعالم من السائل، کہ سوال کرنے والا جواب دینے والے سے بہتر جانتا ہے۔ اللہ کے نبی صرف سمجھ رہے تھے اتنے حالت میں کہ یہ جبریل ہیں، لیکن کوئی بھی آدمی نہیں جان رہا تھا کہ یہ کون آدمی ہے، لیکن انسان کی شکل میں آئے تھے۔ تو کیا کہا اللہ کے نبی نے کہ سوال کرنے والا جواب دینے والے سے، جس سے سوال کیا جا رہا ہے، اس سے بہتر جانتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ما ہی عماراتھا، قیامت کی نشانیاں کیا ہیں کہ قیامت اب قریب آ رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، کہا کہ ان تلد الامۃ ربتھا وان ترى الحفاة العراة الرياء الشاة يتطاولون في بنيانهم، کہ لوگوں کے بیچ میں زناکاری، اس کا بس عام سلیس ترجمہ یہ سمجھ لیں کہ لوگوں کے بیچ میں فحاشی اور بے حیائی اور بے شرمی اور زناکاریاں عام ہو جائیں گی، لوڈی اپنے آقا کو جنے گی، عورت بچے کو جن کر کے ادھر پھینکی ہے، ادھر پھینکی ہے، ادھر کوئی لے لیا ہے، ادھر کوئی لے لیا ہے، ادھر کسی کا باپ کا پتہ نہیں ہے، کسی کا یہ نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے، بس یہ دور آئے گا، اللہ کے نبی نے فرمایا۔ اور غربت لوگوں کے بیچ میں ختم اتنی ہو جائے گی، اللہ اتنی دولت دنیا میں دے دے گا کہ لوگ جو بکری کے چرانے والے ننگے پاؤں، جن کے پیروں میں جوتے چپل نہیں نصیب ہوتے تھے، وہ ایک دوسرے سے بلڈنگوں کے اندر فخر کریں گے۔ ایک بنوائے گا 2 منزلہ، ایک بنوائے گا 4 منزلہ، ایک اس سے بھی زیادہ بہترین ڈیکور کرے گا۔ یہ صرف یہ نہیں بیان کر دینا، بہت سارے لوگوں کی غلط فہمیاں، اور بہت سارے لوگ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صرف سعودیہ والوں کے لیے کہا تھا؟ ہاں صرف انہی لوگوں کے لیے کہا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کے لیے آئے تھے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ تو یہ کوئی مسلمان کہے، وہ بہت بڑی خطر میں ہے، کیا نام ہے، غلطی کرتا ہے، کہ یہاں کے لوگ بکریاں چراتے تھے، یہ لوگ ایک دوسرے سے فخر کرتے ہیں۔ ہمارے ملکوں میں کیا ہوتا تھا؟ وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یا اس کے بعد دور میں کیا نام ہے، بڑی بڑی بلڈنگیں تھیں، وہاں پر بھی نہیں، سب انسان جھپر پٹیوں میں اور پھوس کے گھروں میں اور مٹی کے گھروں میں سارے لوگ رہتے تھے، اور سب یہی غربت کی۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب دولت آئے گی تو حلال و حرام کی تمیز لوگ چھوڑ دیں گے۔ انتر الحفاة العراة رِیَاءَ الشَّاةِ یَتَطَاوَلُونَ فِی بُنْیَانِہِمْ۔ اور اللہ کے نبی اتنا کہہ کر کے وہ اٹھ کر کے چلے گئے۔
اتنا پوچھے اور اللہ کے نبی بتائے اور وہ اتنے میں غائب، باہر نکلے غائب۔ کہتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ فلبسنا قلیلا، فلبسنا تھوڑی دیر ہم لوگ بیٹھے رہے، پھر ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا شروع کیا، کہا یا رسول اللہ یہ کون عجیب آدمی آیا تھا آپ سے سوال پر سوال ٹھونک رہا تھا، پوچھ رہا تھا، جس نبی سے بھر آنکھیں صحابہ دیکھ نہیں پاتے تھے۔ احترام اور عزت کا یہ عالم تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ صحابی کیا نام ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آنکھوں میں آنکھیں ملا کر کے نہیں بیٹھتے تھے۔ یہ کوئی ڈر کی وجہ سے نہیں، یہ ادب و احترام تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اونچی آواز میں بات کرنا کی دور کی بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آنکھوں میں آنکھیں نہیں ملاتے تھے صحابہ، اس لیے انہیں تعجب ہوا کہ یہ انسان اتنی جرات سوال پر سوال داغ رہا ہے اور آنکھ سے آنکھ ملا کر کے بات کر رہا ہے۔ کہتے ہیں ہم لوگ نہیں چھوڑے، اللہ کے نبی سے کہا یا رسول اللہ یہ کون تھا؟ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، اتاکم جبریل،